تک کہ جب ڈھاکہ میں حالات ابتر تھے، یحییٰ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے تھے، جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم 3 بار ملکہ ترنم و حسن و عشق نور جہاں مختلف قسم کے لباس، بناؤ سنگار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لے آتی تھی اور رات کو نور جہاں کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔ جنرل رانی نے سابق آئی جی جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتایا کہ اس نے خود جنرل یحییٰ اور ملکہ ترنم نور جہاں کو بستر پر ننگے لیٹے اور پھر جنرل کو نور جہاں کے جسم پر شراب بہاتے اور چاٹتے دیکھا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان جل رہا تھا۔ 1971 میں شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ اپنے کمرے سے نکل نہیں رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہان حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے اقلیم اختر المعروف جنرل رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور و معروف گلوکارہ اور اداکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور بعد تمام اسے باہر لائی۔ 1971 میں ملک کو دو ٹکڑے کرنے والوں میں اگرچہ بہت سے غداروں کے نام سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا ذمہ دار یحییٰ خان تھا۔ یحییٰ خان شراب اور عورتوں کا رسیا تھا۔ اس کے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان میں آئی جی پولیس کی بیگم شمیم این حسین، بیگم جوناگڑھ، میڈم نور جہاں، اقلیم اختر المعروف جنرل رانی، کراچی کی تاجر منصور ہیر جی کی بیوی، ایک جونیئر پولیس آفیسر کی بیوی نازلی بیگم، میجر جنرل ریٹائر لطیف خان کی سابقہ بیوی، کراچی کی ایک رکھیل زینب اور اس کی ہم نام سر خضر حیات ٹوانے کی سابقہ بیگم، انورہ بیگم، ڈھاکہ سے ایک انڈسٹری کی مالکن للی خان، اور لیلا مزمل، اور اداکاراؤں میں سے شبنم شگفتہ، نغمہ ترانہ اور بے شمار دوسروں کے نام شامل تھے۔ ان کے علاوہ تعداد آرمی کے آفیسر اور جرنیل اپنی بیگمات اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ہمراہ ایوان صدر آتے اور واپسی پر خواتین ان کے ہمراہ نہیں ہوتی تھی۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 500 سے زائد خواتین کے نام شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے سب سے ملعون حاکم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا اور بدلے میں سرکاری خزانے سے بیش بہا پیسہ اور دیگر مراعات حاصل کیے۔ جنرل نسیم، حمید، لطیف، خدیدات، شاہد یعقوب، ریاض پیرزادہ میاں سمیت کئی دوسروں کی بیویاں باقاعدگی سے یحییٰ خان سے ملاقات کرنے آتی تھی، یہاں تک کہ جب ڈھاکہ میں حالات ابتر تھے، یحییٰ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے تھے، جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم 3 بار ملکہ ترنم و حسن و عشق نور جہاں مختلف قسم کے لباس، بناؤ سنگار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لے آتی تھی اور رات کو نور جہاں کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔ جنرل رانی نے سابق آئی جی جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتایا کہ اس نے خود جنرل یحییٰ اور ملکہ ترنم نور جہاں کو بستر پر ننگے لیٹے اور پھر جنرل کو نور جہاں کے جسم پر شراب بہاتے اور چاٹتے دیکھا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان جل رہا تھا۔ بیگم شمیم این حسین رات گئے جنرل یحییٰ خان کو ملنے آتی اور صبح واپس جاتی۔ ان کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیجا گیا، جبکہ بعد ازیں بیگم شمیم کو آسٹریا کے لیے سفیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو سفارتکاری کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ ہی امور خارجہ کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ بیگم شمیم کے والد جسٹس ریٹائر امین احمد کو ڈائریکٹر نیشنل شپنگ کارپوریشن مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ اسی زمانے میں نور جہاں ایک موسیقی کے میلے میں شرکت کرنے کے لیے ٹوکیو گئی تھی تو ان کے ہمراہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد سرکاری دورے پر سرکاری خرچ پر جاپان گئے تھے۔
یحییٰ خان کی ایک رکھیل نازلی بیگم کو جب PICIC بینک کے MD نے قرضہ نہیں دیا تو اس کو عہدے سے زبردستی برخاست کر دیا گیا۔ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈ سے راولپنڈی کے ہارلے اسٹریٹ پر یحییٰ خان نے ایک گھر بنایا جس کی تزئین و آرائش بھی بینک کے پیسے سے کی گئی۔ یحییٰ اور ان کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان اسی گھر کے احاطے میں پوچھ کی حفاظت میں طوائفوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جنرل رائے نے انکشاف کیا کہ ایک رات آغا جانی یعنی یحییٰ خان مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور کسی حد تک بے چین تھے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا، تمہیں فلم دی رانی کا گانا چیدہ چلا آتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے پاس گانے سننے کا وقت کہاں ہوتا ہے۔ اسی وقت انہوں نے ملٹری سیکرٹری کو فون کیا اور واقعے اور نغمے کی کاپی لانے کا حکم صادر کر دیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، بازار بند تھے۔ ملٹری سیکرٹری کو 1 گھنٹے کے اندر ایک آڈیو البم کی دکان کھلوا کر گانے کی کاپی حاضر کرنا پڑی، جس کے بعد آغا جانی یعنی یحییٰ خان خوشی خوشی نغمہ سن رہے تھے اور اس کی اطلاع نور جہاں کو بھی دی گئی۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں اداکارہ ترانہ کے بارے میں ایک لطیفہ زبان زد عام تھا کہ ایک شام ایک عورت صدارتی محل میں پہنچی اور یہ کہہ کر اندر داخل ہونے کا مطالبہ کیا کہ میں اداکارہ ترانہ ہوں۔ سیکیورٹی گارڈ نے جواب دیا کہ تم کیا ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہر کسی کو اندر جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاتون مصر رہی اور ADC سے بات کرنے کا مطالبہ کیا، جس نے اداکارہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اداکارہ جب 2 گھنٹے بعد